منصور صاحب اگلا سوال ایک ویڈیو سے تعلق رکھتا ہے جو ہمیں آج کل سوشل میڈیا پہ پھیر رہی ہے۔ اس میں 2-3 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک معاملے کے متعلق، مسئلے کے متعلق اپنے اپنے نقطہ نظر یا اپنے فتوے دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ ویڈیو 2-3 دوستوں ہیں، حسن احمدی صاحب نے UK سے، مولانا احمد کریم صاحب نے ہالینڈ سے اس طرح سے بھجوائی ہے کہ اس کے اوپر موقف جو ہے وہ پروگرام میں اگر پیش کر دیجیے۔ مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ افطار کا وقت کیا ہے۔ قرآن میں تو اللیل کا لفظ آیا کہ اتموا الی اللیل، تو کہتے ہیں کہ جو کھول دیتے ہیں مغرب ہونے پہ تو وہ تو غلط کر رہے ہیں، اس کا تو رات تک کا ذکر ہے، رات کو کھولنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ اصل میں یہ غلط فہمی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ نہ تو سنت کو سمجھا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسلسل تعامل کو چھوڑ دیا جائے، اور بعض کمزور روایات کی بنیاد کے اوپر اور کچھ اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں، تو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ اب اگر ان کی تشریح کو درست سمجھا جائے کہ لیل ہو جانے دیں تو پھر تو رات کے 12 بجے بھی رات ہے، 10، 11، 12، 1، 2، یہ سارا رات کا وقت ہے۔ پھر آخر تک الی اللیل، رات کے انتہا تک کیوں نہیں روزہ کھولتے؟ پھر اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ آپ مکمل کریں رات کے انتہائی آخری حصے تک، تو آخری حصے میں پھر کیوں نہیں کھولتے؟ درمیان میں آدھے گھنٹے کے بعد کیوں کھول دیتے ہیں، یا گھنٹے کے بعد کیوں کھولتے ہیں سورج غروب ہونے کے؟ تو معاملہ بڑا سادہ سا ہے۔ الی اللیل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی رات شروع ہو، الی کا قرینہ یہ بتاتا ہے کہ اسی وقت آپ روزہ کھول دیں۔ لیل کا وقت کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ لیل شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، اور لیل ختم ہوتی ہے جو ہی سورج کے سے پہلے سفیدی جو افق کے اوپر پھیل جاتی ہے، تو اس سے لیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے۔ تو الی اللیل کہہ کر یہ بتا دیا کہ سورج غروب ہو اسی وقت آپ روزہ کھول لیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کہ آنسلم سے بڑھ کر کوئی اس قرآن کریم کی آیت کی تشریح سمجھ سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آنسلم کی سنت کیا تھی؟ اس وقت بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ آنسلم نے کسی شخص کو کہا کہ جاؤ افطاری لے کے آؤ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے سورج غروب ہو گیا لیکن تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے، انما جاؤ جا کے افطاری لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ لے کے آیا اور آنسلم نے افطاری کی، اور آنسلم نے کہا کہ دیکھو سورج غروب ہو گیا، اب افطاری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ 2 صحابہ ہیں، ان میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور ایک لیٹ افطاری کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کون کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ آنسلم کی سنت یہی تھی۔ تو صحابہ کا بھی یہ عمل ہے کہ جلدی افطاری کرنا، اور آنسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ما عجل الفطرہ، جب تک کہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو احادیث بڑی واضح ہیں، آنسلم کا سنت بڑی واضح ہے، صحابہ کا عمل بڑا واضح ہے، قرآن کریم کی آیت خود وضاحت کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ رات ہو جانے چاہیے، لمبی ہو جانی چاہیے، یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور عقل بھی اس کے مطابق نہیں ہے کہ اگر اس عقلی طور پہ بھی یہ درست نہیں ہے کہ آخر رات کے انتہائی حصے تک پہنچا دیا جائے اور کہا جائے کہ روزہ جو ہے نا رات کے انتہائی حصے پہ ختم ہوتا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں۔ اور اب ویسے جو کرتے ہیں فرق وہ بھی 10-12 منٹ 15 منٹ کے کرتے ہیں، وہ کون سا اس کو رات تک لے کے جاتے ہیں؟ حنفی احتیاط کرتے ہیں، وہ 2-3 منٹ سورج کے غروب ہونے کے 2-3 منٹ کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اہل تشیع جو ہیں وہ 10-15 منٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو وہ اس سے فرق اصل میں تو وہی جو منصور صاحب نے بیان کیا کہ جو قرآن کریم کو سمجھنا سب سے بہترین وسلم کی سنت کو دیکھنا، اور وہ بڑی واضح سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا۔ بعض لوگ اس میں وضو کی مثال دے دیتے ہیں کہ اس میں کہا الی الکعبین الی المرافق، تو وہ جو ہے پاؤں کو دھونا یا ہاتھ کو دھونا
تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ کندھے تک دھویا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ کونی شروع ہوئی اس کو کونی سمیت دھو لیا، لیکن وہ تو کونی کا دورانیہ یا اس کا حصہ چھوٹا ہے۔ اب جس طرح کہ رات تو بڑی لمبی ہے، تو پھر یہ کیوں، یہ کیسے کہاں سے نکلا کہ بھئی آپ 10 منٹ انتظار کر کے یا 15 منٹ کر کے یا 3 منٹ کر کے کریں؟ اور جیسے منصور صاحب نے ذکر کیا کہ الی اللیل ہے، رات تک، یعنی جہاں رات کا آغاز ہوتا ہے، بالکل فی اللیل نہیں کہا، فی اللیل، بالکل ٹھیک ہے، کہ رات میں نہیں اس کو کھولنا یا رات کے اندر اس کو نہ پورا کرو جہاں پہ رات کا آغاز ہے۔ اور رات چونکہ یہ اللیل جو ہے عربی لفظ ہے، تو عربی لغت کے مطابق جو ہے لسان العرب میں ہے مثلا کہ اللیل عقیب النہار، جو دن کے پیچھے جو آتا ہے، بالکل آخری حصہ، اور اس سے زیادہ وضاحت انہوں نے کر دی وَمَبْدَأُهُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، اور اس کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے۔ اسی طرح جو ہے معجم المعانی میں ہے کہ اللیل ما یعقب النہار من الظلام وہو من مغرب الشمس سے، سورج کے غروب ہونے سے جو ہے، تو ساری لغات اور بھی اس کے علاوہ بھی میں نے لغات دیکھی ہیں، لیل کا ان کے ہاں مفہوم یہی ہے، اور لیل جو ہے وہ نہار کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ، بالکل ٹھیک بات، دو ہی چیزیں، یا تو دن باقی ہے، اگر دن ختم ہو گیا تو وہ پھر لیل ہے۔ اور حدیث میں جو آیا نا، بلکہ کہ جو الفاظ ہیں آسلم کے، فرمایا کہ اذا غابت الشمس، بالکل مطلب سورج غروب ہو جائے، واضح الفاظ ہے، غابت الشمس، جب سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے۔ اور جو جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جلدی کیا کریں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کیا کرتے تھے، تو ان کی مخالفت کرو، تم اس طرح سے تاخیر نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی تنبیہ اس میں موجود ہے، گویا کہ یہ شک شبہ تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے، تو نہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پہلے کھولنا چاہیے، جلدی سے مراد یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں کھولے، جو پہلے کھول لیتے ہیں ان کے لیے الگ، ان کے لیے انذار الگ طور پہ، کہ ان کی بھی سزا کا ذکر آتا ہے، حدیث میں ہے کہ جو لوگ پہلے کھولیں گے ان کے متعلق یہ انذار ہے۔ تو اس لیے جو واضح سنت ہے، جو قرآن و حدیث کے الفاظ سے بات مترشح ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور بلا وجہ افراط یا تفرید کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اصل میں اس میں سین صاحب جو وسلم کی ایک انذار ہے نا علماء کے لیے، کہ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو لوگ اپنے سردار ایسے جو ہلاک کو بنا لیں گے، جو افتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا، کہ وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور پھر خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس میں بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علم پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء جیسے پہلے میں دراصل جو علم دینے آیا، جو روحانی علم، جو روحانی خزائن، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ خزائن تقسیم کرے گا، لوگ لینے سے انکار کریں گے، مسیح موعود علیہ السلام، وہ آیا، اس کو ماننے سے انکار کیا، اور اس قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ عجیب و غریب ان کے اب وہ ہیں کہ نعوذ باللہ وہ استنجا کرتے وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں خیال رکھیں ورنہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دراصل وہ جہالت ہے جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ ان پہ اور یہ ان کا مبلغ علم ہے، بلکہ ذہنی پستی کی انتہا یہ ہے کہ ان کے مسئلے مسائل اس سے باہر نہیں نکلتے، یہ انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ دور بیٹھے ہیں۔ وقت کے امام نے جو آ کے روحانیت کے دروازے کھولے، جو آ کے علم و عرفان کی نہریں جاری کی، جو خلافت کے دروازے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ تقویٰ کیسے انسان حاصل کرے، تلاوت کتنی کرنی چاہیے، کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اور وہاں پہ یہ جھگڑے چل رہے ہیں کہ جی آپ استنجا بڑے احتیاط سے کریں، آپ نے روٹی جو ہے اس وقت جو ہے اگر اذان شروع ہو گئی تو انگلی ڈال کے جو ہے حلق سے نکال لو۔ تو یہ وہ چیزیں اگر جو سنا ہے جو حضرت صاحب کا کلپ، کہ اس میں دیکھیں صاحب کی افطاری اصل غرض کیا ہے، رمضان کی کیا غرض ہے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ جو روحانی غرض ہے افطاری،
ایک الگ چیز ہے، اور اس کے ساتھ جو روحانی اغراض جڑی ہوئی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں، اور یہی خلافت کی نعمت ہے اللہ کے فضل سے۔ جی الحمدللہ، بالکل۔